شام کے 7:15 بج رہے تھے۔ پلوشا کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ابھی تک اس کا شوہر فراز آفس سے گھر نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ روز 6:15 یا 6:30 تک گھر آ جاتا تھا۔ البتہ اگر کبھی کبھار دیر ہو جاتی یا آفس میں کام زیادہ ہوتا تو وہ فون کر کے بتا دیتا تھا کہ وہ کب تک گھر واپس آئے گا، لیکن آج اس نے کال کر کے نہیں بتایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پلوشا نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 7:45 بج رہے تھے۔ پلوشا کی پریشانی بڑھی۔ وہ بڑبڑائی، یا اللہ خیر، فراز ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور فراز کو کال کرنے لگی۔ دوسری طرف مسلسل بیل جاتی رہی، لیکن فراز نے کال ریسیو نہ کی۔ اب تو پلوشا کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو چکی تھی اور دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا اور سیل فون کان سے لگا کر کمرے میں چلنے لگی۔ اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ فراز، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پلیز فون اٹھائیں، وہ عالم پریشانی میں بڑبڑائی۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسری طرف مسلسل بیل بجتی رہی، لیکن فراز نے فون نہ اٹھایا۔ اب تو پلوشا کو اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کال کرتی، اسی لمحے کال بیل بج اٹھی تو پلوشا نے جلدی سے سیل فون واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ روم سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے احتیاطاً پوچھا۔ فراز۔ یہ سن کر سکون کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ فراز اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر پلوشا کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھر گئے۔ وہ آج سے پہلے کبھی اتنی پریشان و فکر مند نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ فراز آج غیر معمولی طور پر بے حد سنجیدہ ہے۔ حالانکہ وہ جب بھی آفس سے گھر آتا تھا تو اس کا چہرہ کھلا کھلا سا ہوتا تھا۔ وہ خالی ہاتھ بھی نہیں آتا تھا۔ کبھی پھل، کبھی دہی بڑے، کبھی فروٹ چاٹ، یہاں تک کہ اگر برگر یا بروسٹ کھانا ہوتا تو وہ دوپہر کو فون کر کے بتا دیتا تھا کہ آج کھانا نہ بناؤ، میں برگر یا بروسٹ لیتا آؤں گا۔ السلام علیکم، پلوشا نے فراز کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فراز سنجیدہ انداز میں جواب دیتے ہوئے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پلوشا نے دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ فراز صوفے پر بیٹھا ہوا گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ فراز، خیریت تو تھی؟ آج آپ دیر سے آئے ہیں؟ پلوشا اس کے قریب آ کر بولی۔ ہاں، آج آفس میں کام بہت تھا، وہ تھکاوٹ بھرے لہجے میں بولا، لیکن اس نے پلوشا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ آج میں بہت تھک گیا ہوں، آپ ایک کال کر ہی بتا۔ میں تو بے حد پریشان ہو رہی تھی، پلوشا نے شکوہ کیا۔ سوری یار، میں کام میں اتنا بزی تھا کہ تمہیں کال کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، فراز نے دانستہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران اس نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے تھے۔ اٹس اوکے، پلوشا نے زیادہ بحث نہ کی۔ کھانا لگوا دوں؟ ہاں تم کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے جرابیں اتارتے ہوئے کہا۔ آپ پوچھیں گی نہیں کہ میں نے آج کیا بنایا ہے؟ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تو پلوشا نے کہا، تم نے یقیناً میری پسند کی چیز بنائی ہوگی، فراز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، لگائیے اندازہ۔ پلوشا پرغور نظروں سے فراز کو دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ فی الحال اتنی تھکاوٹ ہے کہ اندازہ لگانے کا موڈ نہیں ہے، فراز نے وقاحت بھرے لہجے میں کہا۔ جب ٹیبل پر پہنچوں تو پتہ چل جائے گا تم نے آج میری پسند کا کیا بنایا ہے۔ تم کھانا لگاؤ، میں آتا ہوں، کہتے ہوئے ساتھ ہی وہ چپل پہن کر واش روم میں چلا گیا۔ جبکہ پلوشا الجھ کر اس کے لہجے اور رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج اس کے انداز و لہجے میں وہ والہانہ پن نہیں تھا جو روز ہوتا تھا۔ پلوشا چند روز سے محسوس کر رہی تھی کہ فراز اب اس سے نہ زیادہ بات کرتا ہے، نہ ہی اسے باہر گھمانے لے کر جاتا ہے۔ وہ جب بھی اسے باہر چلنے کا کہتی تو ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتا تھا۔ پلوشا یہی سمجھی تھی کہ فراز اسے اگنور کر رہا تھا، جیسا اب بھی اسے محسوس ہوا تھا۔ کرب کی شدید لہر اس کی پوری وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ لب پھینچے سکتے کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کی خاطر وہ اپنا گھر بار اور ماں باپ بھائیوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اگر وہ اسے اگنور کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے اسے تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ فراز اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے اس کے رویے میں دن بدن تبدیلی آتی جا رہی تھی؟ بہرکیف اس نے سوچوں کو جھٹکا اور فراز کے جوتے اور جرابیں اٹھا کر ایک سائڈ پر پڑے لکڑی کے ریک میں رکھے اور باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ برآمدے میں پڑی میز پر کھانا لگانے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے وہ رات کا کھانا باہر برآمدے میں ہی بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد ٹی وی دیکھتے، پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں چلے جاتے۔ فراز اپنے بیڈ روم میں اے سی لگوایا ہوا تھا، اس لیے انہیں گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا اور پوری رات وہ سکون کی نیند سوتے تھے۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان کی لو میرج تھی۔ شادی سے پہلے وہ دونوں گوجر خان میں رہتے تھے۔ پلوشا کا تعلق ایک مدمول گھرانے سے تھا، اس سے بڑی ایک بہن اور بھائی تھا۔ دونوں بہن بھائی شادی شدہ اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اللہ کے دیے ان کے پاس سب کچھ تھا۔
پلوشہ کی فراز سے ملاقات شادی کے ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ گوری رنگت، لمبا قد، دان پان سے پلوشہ بے حد خوبصورت اور پرکشش تھی۔ فراز نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل اس پر آ گیا اور وہ پہلی نظر پر ہی اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی شکاری آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور اس نے اسی وقت ہی اس کو اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اتفاق سے اس کی کزن پلوشہ کی دوست تھی، چنانچہ اس نے پہلے اپنی کزن سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں، پھر اس کے ذریعے ہی پلوشہ سے راہ و رسم بڑھائے۔ پلوشہ اس کی محبت کے جال میں ایسی پھنسی کہ باوجود کوشش کے اس جال سے نہ نکل سکی۔ فراز متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بی.کام کیا ہوا تھا لیکن ابھی تک اسے کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد ہینڈسم، خوبصورت اور باتیں کرنے کا ماہر تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کی کسی ایسی لڑکی سے شادی ہو جو بہت امیر ہو، جس کے ساتھ شادی کے بعد اس کی باقی کی زندگی سکون و راحت سے گزرے۔ اس کے والد کی کریانے کی دکان تھی اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی باتوں سے پلوشہ کو ایسا امپریس کیا کہ اس کی محبت کے جال میں پھنستی چلی گئی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پلوشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں سے فراز کے بارے میں کیسے بات کرے۔ وہ اپنے والد سے ڈرتی تھی۔ اس کے والد غصے کے بہت تیز تھے اور محبت پر تو بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سچی محبت وہ ہے جو شادی کے بعد میاں بیوی میں ہوتی ہے، باقی سب سراب ہے۔ انہی دنوں پلوشہ کو اپنی بہن کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کے والدین اس کی نسبت وسیم سے طے کرنا چاہ رہے تھے۔ وسیم اس کا ماموں زاد تھا اور دونوں گھرانوں میں رشتہ کی بات چل رہی تھی۔ پلوشہ فراز کی محبت میں پوری کی پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کسی صورت وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وسیم کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ بھی بہت ہینڈسم، ویل ایجوکیٹڈ، رکھ رکھاؤ والا تھا، لیکن پلوشہ کے دل میں صرف فراز کی محبت رچی بسی تھی۔ اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اپنے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں کیسے بتائے۔ بالآخر کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے اس حوالے سے فراز سے بات کی۔ فراز بھلا کیسے سونے کی چڑیا کو اڑنے دے سکتا تھا؟ بڑی مشکل سے تو اس کے جال میں پھنسی تھی۔ اسے پلوشہ سے محبت نہیں تھی، اس کی نظر صرف اور صرف اس کے والد کی دولت پر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پلوشہ سے شادی کے بعد اس کے حصے کی ساری دولت اس کی ہو جائے گی اور وہ پرسکون زندگی گزارے گا۔ وہ ہر صورت اسے شادی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی باتوں سے پلوشہ کو ایسا بہکایا کہ وہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے پر راضی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے والدین اور بہن بھائی کے لیے بھی برا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی، اس لیے اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک رات پلوشہ گھر سے نکل کر فراز کے ساتھ چلی گئی۔ دونوں گجر خان سے ملتان آ گئے۔ ملتان میں فراز کا ایک دوست رہتا تھا، اس کا نام اعجاز تھا۔ اس نے نہ صرف ان دونوں کو پناہ دی بلکہ ان کی خفیہ شادی میں گواہ بھی بنا۔ اس نے فراز کو کرائے کا گھر بھی تلاش کر کے دیا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی دلوا دی۔ فراز ایک قابل و ذہین انسان تھا، اس لیے اس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے کمپنی کے مالک نے جلد ہی اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ اس کے باوجود فراز اس انتظار میں تھا کہ کب پلوشہ اپنے گھر والوں کو راضی کرتی ہے اور وہ کب گجر خان واپس جاتے ہیں۔ پلوشہ کی فراز کے دوست اعجاز کی بیوی فرح سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی بہت ایک اچھی عورت تھی۔ وہ جب بھی شاپنگ کے لیے مارکیٹ جاتی تو پلوشہ کو اپنے ساتھ ضرور لے جاتی تھی، اس بہانے وہ بھی شاپنگ کر لیتی تھی۔ فراز بھی اسے منع نہیں کرتا تھا۔ فراز صبح 8 بجے آفس کے لیے جاتا تھا، اس کی واپسی شام 6:15 یا 6:30 بجے تک ہی ہوتی تھی۔ اس کے گھر آنے سے پہلے ہی پلوشہ رات کا کھانا تیار کر لیتی تھی، پھر وہ دونوں باتیں کرتے کھانا کھاتے۔ فراز کو اولاد کی بہت چاہ تھی۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے تھے، وہ دونوں میڈیکلی طور پر فٹ تھے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ پلوشہ کو اپنے گھر والے بھی بہت یاد آتے تھے۔ اس نے ان سے کئی بار رابطہ بھی کیا تھا لیکن کوئی بھی اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی امی نے تو اسے بے حیا بے غیرت جیسے القابات سے نواز دیا تھا۔ اس کے ابو نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، تم نے ہمیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آئندہ کبھی ہمیں فون کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس روز کے بعد پلوشہ کو اپنے گھر دوبارہ فون کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ اب بھی کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب وہ اپنے والدین کو یاد نہ کرتی ہو۔ کبھی کبھی وہ پچھتاتی بھی تھی کہ وہ فراز کی باتوں میں آ کر کیوں بہک گئی تھی۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی، اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں نہ ملاتی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ جب لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کو کس قدر شرمندگی اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ان سب سے نابلد تھی۔ اگلے روز بھی فراز دفتر سے لیٹ گھر آیا تھا۔ اس روز بھی اس نے پلوشہ کو فون کر کے دیر سے آنے کا نہیں بتایا تھا۔ جب پلوشہ نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو اس کا فون بند تھا۔ وہ پریشانی میں گھر گئی۔ جب فراز گھر واپس آیا تو پلوشہ نے اس سے پہلا سوال یہی کیا کہ اس نے گھر لیٹ آنے کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا۔
فراز نے اس روز بھی یہی جواب دیا تھا کہ دفتر میں بہت کام ہے اس لیے فون نہیں کر سکا۔ ساتھ ہی اس نے باور کرا دیا تھا کہ آفس میں کام بہت بڑھ گیا ہے اس لیے اب وہ روز ہی لیٹ آیا کرے گا۔ وہ اس کا انتظار کرنے کے بجائے کھانا کھا لیا کرے کیونکہ وہ آفس سے کھانا کھا کر آیا کرے گا۔ اس روز بھی وہ کھانا کھا کر آیا تھا اس لیے پلوشا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا، البتہ چائے اکٹھی پی تھی۔ فراز یہ کام کا بوجھ کب کم ہوگا؟ چائے پینے کے دوران پلوشا نے فراز سے استفسار کیا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، فراز نے چائے کا آخری سپ لینے کے بعد خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، بلکہ مجھے یاد آ گیا میں 2-3 روز کے بعد دفتر کے کام کے سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں، اس لیے تم میرے پیچھے پریشان مت ہونا۔ پلوشا بے اختیار چونکہ آپ لاہور جا رہے ہیں، کیا میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ فراز نے کہا، میں اعجاز سے بات کروں گا، فرح بھابی یہاں آتی رہیں گی، میں اعجاز سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک میں واپس نہیں آؤں گا وہ یہیں رہیں۔ آپ کتنے دنوں کے لیے لاہور جا رہے ہیں؟ پلوشا نے کپ میز پر رکھ کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں تشویش، اداسی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شاید 2 ہفتے لگ جائیں، اس نے اندازاً بتایا۔ پلوشا نے ہونٹ بھینج دیے۔ 2 ہفتے؟ ہاں تو؟ پلوشا اداس لہجے میں بولی، اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں، آپ کے بغیر میں یہاں کیسے رہوں گی؟ فراز چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مغمور لہجے میں بولا، فراز تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میرا ایک ایک لمحہ کانٹوں پر گزرتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ تم جانتی ہو کہ آفس کے کام سے جانے سے انکار کرنا گویا اپنی نوکری داؤں پر لگانا ہے۔ اتنی اچھی جاب بار بار نہیں ملتی، اگر میں واقعی اکیلا جا رہا ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے جاتا۔ میرے ساتھ آفس کے 4 لوگ جا رہے ہیں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں روز فون کرتا رہوں گا، پھر فرح بھابی بھی ہوں گی تو ہمارا دل بہلا رہے گا۔ لیکن میرا دل آپ کے بغیر نہیں لگے گا، وہ لگاوٹ سے بولی، آپ پلیز آفس والوں کو منع کر دیں۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ فراز جھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا، لگتا ہے تم مجھے نوکری سے برخاست کروانا چاہتی ہو۔ کون سا ہمیشہ کے لیے لاہور جا رہا ہوں؟ صرف 2 ہفتوں کی ہی بات ہے، پلیز سمجھو میری بات۔ جاری ہے۔